अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को बड़ी सफारती कामयाबी जो मिली है उसमें तालिबान का मुकम्मल इख्तियार जो है वो पाकिस्तान के हाथ में आ गया है। अब जो सैंक्शन लगी हैं अफ़गान तालिबान पे, उनकी असासे मुंजमद करना, उन पर सफरी पाबंदी आयद करना, ये सारे इख्तियारात यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को हासिल हो गए हैं। पाकिस्तान को इसका सरबराह बना दिया गया है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात हम देख रहे हैं गुज़िश्ता एक माह से उसमें काफ़ी सुधार आपको देखने को मिल रहा है। उसकी बड़ी वजह चाइना का सी पैक एक्सटेंड करना अफ़गानिस्तान तक। अब मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा जो अफ़गानिस्तान के सरपरस्त आला हैं, जो अमीरुल मोमिनीन है इस टाइम पे अफ़गानिस्तान के, मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया पाकिस्तान के हवाले से कि जो पाकिस्तान में इस टाइम पे जिहाद कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, वो जिहाद नहीं है और उनके ख़िलाफ़ बाकायदा जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ये एक बड़ी ख़बर है नाज़रीन। और कई रहनुमा जो हैं वो अफ़गान तालिबान के जो कमांडर्स हैं उन्होंने बार बार यही कहा है कि पाकिस्तान में जो इस टाइम पे अमीर की इताअत के बग़ैर लड़ रहे हैं ये जिहाद नहीं है। अब अफ़गान, एक तो वहाँ के जो वज़ीर दिफ़ा हैं मुल्ला याकूब, उनका भी पिछले दिनों बयान आया था इस हवाले से कि पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में इस टाइम पे अगर अफ़गानी लड़ रहे हैं तो वो जिहाद नहीं है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अब नाज़रीन, जो अफ़गान हुकूमत की तरफ से बाकायदा मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा जो अमीरुल मोमिनीन हैं, उनका बयान सामने आया है कि जो पाकिस्तान में इस टाइम पे लड़ रहे हैं, पाकिस्तान एक इस्लामी बिरादर मुल्क है, इसमें लड़ना जिहाद नहीं है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और भरपूर कार्रवाई की जाएगी। तो एक बड़ा बयान जो है नाज़रीन वो इस टाइम पे अमीरुल मोमिनीन की तरफ से जारी हुआ है। नाज़रीन, ऐसे ही बयानात अगर अफ़गान तालिबान की तरफ से आते हैं तो ये पाकिस्तान में तहरीक तालिबान जो हैं पाकिस्तान के और TTP के जितने भी हैं, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप, लश्कर इस्लामी, जमातुल हरार, ये इनकी नाकामी है। इनके लिए काफ़ी मुश्किलात इसमें आएंगी। ये बड़ा असर डालेगा क्योंकि इन्होंने बैत किया बाकायदा। हम इस पर काफ़ी रिपोर्टिंग कर चुके हैं कि मौजूदा जो यहाँ पे TTP है ये 2007 में इसका वजूद आया है, अमल में लाया गया है। और जब इनका वजूद अमल में लाया गया है तो ये जो अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान हैं ये अमेरिका और नेटो के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। उनसे मुतासिर होकर उनकी एक तंजीम बनी और उनके हाथ पे इन्होंने बैत किया था। और पाकिस्तान यही बार बार अफ़गान तालिबान से कहता आ रहा है सन 2021 से, जब से अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट आई है, कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह तालिबान है, तहरीक तालिबान, वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, उनको आपने ठिकाने दिए हुए हैं, आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करते। वो बाकायदा मुसल्लह है। जो UN की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 6,500 थे, 6,500 तक मुसल्लह पाकिस्तानी तहरीक तालिबान के जो शिद्दत पसंद हैं वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। और ये जो बाकी इनकी फैमिलीज़ वग़ैरह हैं वो हज़ारों में हैं और उनको बाकायदा अड्डे दिए गए हैं, वहाँ पे महफूज पनागाहें दी गई हैं। और वो पाकिस्तान में जो कार्रवाई करते हैं वो अफ़गानिस्तान से, उनके सरबराहान यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से कार्रवाई होती है, यहाँ प्लान बनता है, यहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाती है। लिहाजा इनके कैंप और इनके ट्रेनिंग कैंप जितने भी हैं इनको ख़त्म किया जाए, इनको गैर मुसल्लह किया जाए और पाकिस्तान के हवाले किया जाए। नाज़रीन, जो इमरान खान की हुकूमत थी उसमें हमने देखा कि जनरल बाजवा ने, जनरल फैज़ ने इनसे मुलाकात की और पाकिस्तान की जो तहरीक तालिबान के हैं इनको पाकिस्तान के साथ अफ़गान तालिबान ने ही बिठाया था कि आप इनको वापस कौमी दायरे में लेके आएँ। तो हमें पता था कि इनके इख्तियार जो है वो अफ़गान तालिबान के पास है और ये चूँकि तादाद में ज़्यादा हैं तो अफ़गान तालिबान इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते। अब नाज़रीन, ये खुल के ये बात सामने आ गई है और अफ़गान तालिबान ये देख भी रहे हैं कि अब मज़ीद हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं। एक तो अक़वाम मुत्तहिदा में जो पाकिस्तान का इस टाइम पे जो सैंक्शन तालिबान पे लगाई गई हैं उस कमेटी का सरबराह पाकिस्तान को बना दिया गया है। मतलब अफ़गान तालिबान मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के कंट्रोल में है। उन पे जितने भी सैंक्शंस लगाए गए हैं, उन पे सफरी पाबंदियाँ हैं, उनके असासे मुंजमद है और ये सारे इख्तियार अब पाकिस्तान सरबराह बना दिया गया है। ये इख्तियार पाकिस्तान के पास है। दूसरा, जो पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसका वाइस चेयरमैन बना दिया गया है, जो 15 रुकनी कमेटी है। तो ये भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। और काउंटर टेररिज्म में जो पाकिस्तान ने जितना काम किया है, सालों साल से पाकिस्तान लगा हुआ है इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से। तो पूरी दुनिया इसको देख रही है और पूरी दुनिया पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज़ कर रही है। और ये जो काउंटर टेररिज्म है ये भी अफ़गानिस्तान से ज़्यादातर रिलेटेड है। आप इसमें आगे देखेंगे नाज़रीन, तो पाकिस्तान के पास अफ़गान तालिबान को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान के हाथ में बहुत कुछ आ गया है। अफ़गान तालिबान भी अब दिखा रहे हैं, वो भी जब चाइना ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को मिला के बिठाया
ان سے بات چیت کی، سی پیک کو ایکسٹینڈ کیا افغانستان تک، افغانستان کو سی پیک میں شامل کیا۔ اب وہاں پہ 20-25 ارب ڈالر لگیں گے، وہاں پہ ترقیاتی کام ہوں گے، وہاں پہ روڈوں کا ایک جال، سڑکوں کا جال بچھا دیا جائے گا۔ انرجی کرائسس وہاں پہ جو ہے، بجلی وغیرہ وہاں پہ بالکل تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، کابل سے ہٹ کے دیگر شہروں میں بڑی کم بجلی ہے۔ اب وہ بھی ان کو باقاعدہ جو ہے وہ انرجی پلانٹ بنا کے دیے جائیں گے، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، فیکٹریاں وہاں پہ لگیں گی، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اور یہ روڈ آگے وسط ایشیا ممالک تک جائے گا۔ پاکستان کا بھی اس سے بڑا فائدہ ہوگا، افغانستان کا بھی بڑا، افغانستان ایک تجارتی ہب بن جائے گا۔ ہم واخان کی بات کرتے ہیں، واخان کھلتا ہے، واخان کوریڈور نہیں کھلتا ہے، وہ ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ یہ جو سی پیک بنا دیا گیا ہے، ون بیلٹ ون روڈ، یہ انیشیٹو جو لیا گیا ہے اور طالبان کو شامل کیا گیا ہے، یہ پاکستان کی اور چائنا کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور افغان طالبان کو پاکستان کے ساتھ بٹھانا، پڑوسی ملک ہے ناظرین، آپ پڑوس میں ممالک کے ساتھ تعلقات آپ کو ہر حال میں رکھنے پڑتے ہیں، چاہے ممالک کے آپ کے ساتھ کتنے تنازعات نہ ہو، کیوں نہ ہو، آپ ان کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے، جنگ حل نہیں ہے، پھر بھی آپ نے جنگ کے بعد مذاکرات کے لیے بیٹھنا ہے۔ تو پاکستان افغان طالبان کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب میرے خیال میں تھوڑا بہت لائن پہ افغان طالبان آ گئے ہیں، اور یہ جو فتوے دے رہے ہیں، اس سے ٹی ٹی پی کو اور حافظ گل بہادر گروپ کو اور دیگر شدت پسند تنظیموں کو کافی نقصان ہوگا۔ پاکستان یہی چاہتا تھا افغانستان سے، اور دوسرا جو پاکستان کا بڑا مطالبہ تھا وہ ناظرین جو وہاں پہ ٹھکانے ہیں، ان ٹھکانوں کو ختم کیا جائے اور ان کے خلاف آپریشن کیا جائے۔ آگے کا جو سٹیپ ہوگا ناظرین، وہ افغانستان میں ایسا ہی ہوگا۔ اگر پاکستان میں پھر بھی کارروائیاں ہوتی ہیں تو پاکستان پھر افغان طالبان سے ان کو غیر مسلح کرنے کے لیے اور ان کو اپنے ملک سے نکالنے کی بات کرے گا۔ ساتھ یہ جو بارڈر ہے 2640 کلومیٹر کا بارڈر، جس سے ہمارے دو صوبوں میں اس ٹائم پہ انسرجنسی ہے، حالات خراب ہیں، کے پی کے میں شدت پسندی ہے، اور ہندوستان کی طرف سے جو دہشت گردی ہوتی ہے، بلوچ لبریشن آرمی کو اور بلوچ لبریشن فرنٹ کو سپورٹ کر کے وہاں پہ جو حالات خراب کیے گئے ہیں، اور انڈیا جو ہے وہاں پہ کھلی مداخلت کر رہا ہے۔ تو یہ 2640 کلومیٹر کا بارڈر جہاں جہاں تک ہے، تو وہاں تک ہماری دو صوبے ہیں، اور ان دونوں صوبوں میں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں مسائل پیدا ہوئے ہیں اور شدت پسندی دہشت گردی عروج پہ ہے۔ تو پاکستان کو اس بارڈر کو سیف بھی کرنا پڑے گا۔ جو 8% بارڈر ریمیننگ ہے، 92% یہ بارڈر جو ہے یہ پاکستان نے کمپلیٹ کیا، 8% ابھی بھی رہتا ہے۔ پہلے تو اس 8% کو کمپلیٹ کیا جائے اور افغان طالبان کو اس چیز پہ راضی کیا جائے کہ دیکھیں جس طرح ہمارا 3340 کلومیٹر کا بارڈر اس ٹائم پہ انڈیا کے ساتھ ہے اور 904 کلومیٹر کا ہمارا ایران کے ساتھ ہے، یہ دونوں اطراف سے دونوں ممالک اپنے بارڈر کو مینیج کر رہے ہیں اور پاکستان بھی مینیج کر رہا ہے۔ لہٰذا آپ کے ساتھ جو 2640 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اس کو آپ بھی مینیج کریں اور ہم بھی مینیج کریں گے۔ جب آپ مینیج کریں گے تو دراندازی نہیں ہوگی، اسمگلنگ نہیں ہوگی، یہ گارنٹی ہے۔ جب دو ممالک بارڈر کو خود مینیج کرتے ہیں پھر مسائل بڑے کم ہوتے ہیں۔ پاکستان فی الحال یک طرفہ طور پہ 2640 کلومیٹر کے اس لمبے بارڈر کو پاکستان جو ہے وہ خود مینیج کر رہا ہے، تو پاکستان کے لیے یہ مشکلات ہے۔ ایک تو پاکستان نے 50-60 سال یہاں پہ باڑ ہی نہیں لگائی تھی، یہاں پہ ہماری فینسنگ تھی نہیں۔ بہرحال پاکستان نے 10 سال پہلے یہ باڑ وغیرہ لگا کے کمپلیٹ کر لی، وہ بھی 92%، 8% ابھی بھی باقی ہے۔ تو پاکستان کو فوری طور پہ یہ 8% جو ہے یہ کمپلیٹ کر دینی چاہیے، اور اب جو ہے آگے افغان طالبان کا رویہ بھی بہتر ہو رہا ہے، پاکستان کے تعلقات میں بہتری بھی آ رہی ہے، ملک میں جتنے بھی شدت پسند ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی آسان ہو جائے گی جب دونوں اطراف سے بارڈر کو مینیج کیا جائے گا، کیونکہ یہاں پہ جو دراندازی ہوتی ہے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں، تو جب ان کے خلاف کارروائی تیز ہو جاتی ہے تو یہ افغانستان چلے جاتے ہیں، جب یہ کارروائی کرتے ہیں تو واپس پاکستان آ جاتے ہیں۔ تو یہ مشکلات، ہاں یہاں بھی ان کے اڈے باقاعدہ جو ہے ڈی خان میں، ٹانک میں، بنو میں، لکی مروت میں، کرک میں، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، باجوڑ میں، ان علاقوں میں اسپیشلی جنوبی اضلاع میں ان کے ٹھکانے موجود ہیں اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ان کے خلاف ہو رہے ہیں، مگر یہ بھی باقاعدہ کارروائیاں کر رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، نیم فوجی دستوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، پولیس چوکیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، چیک پوائنٹوں کی فوج کی ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ پولیس تھانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس پہ حملے کر رہے ہیں، اغوا برائے تاوان کر رہے ہیں، اور ٹارگٹ کلنگ باقاعدہ ہو رہی ہے۔ تو افغان طالبان جو اس ٹائم پہ پاکستان کے تحریک طالبان کے ہیں، وہ بھی مکمل مسلسل کارروائیاں کر رہے ہیں اور ان کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی ہو رہے ہیں، مگر جو تعداد افغان طالبان جنگجو کی حافظ گل بہادر گروپ کے ساتھ اسپیشلی زیادہ تھی، اس میں آپ کو کمی دیکھنے کو ملے گی۔ ایک تو وہاں پہ فتوے لگ گئے اور ان کی فیملی کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اگر وہاں سے کوئی پاکستان میں دراندازی کرتا ہے اور پاکستان میں جہاد کے نام پہ آتا ہے تو وہاں ان کے خلاف باقاعدہ جو ہے وہ کارروائی شروع کر دی جائے گی۔
وہاں سے اگر بندش لگا دی جاتی ہے افغان جنگجوؤں پہ تو یہ بہت پرابلم ہو جائے گی ٹی ٹی پی کو اور حافظ گل بہادر گروپ کو، کیونکہ 30 سے 40% اس ٹائم پہ افغان طالبان کے جنگجو جو ہیں وہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ایک تو ان کے پاس امریکی اسلحہ ہے جو ان کو کسی طریقے سے افغان نے بیچا ہوا ہے یا افغان نے خود دیا ہوا ہے، ان کے ہاتھ لگا ہوا ہے، اور جب ان کے ہاتھ لگا ہوا ہے تو اس میں سنائپرز گنز ہیں، نائٹ گرلز ہیں جو سیکیورٹی فورسز کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور 1.5 کلومیٹر سے سیکیورٹی فورسز کو جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں۔ اب تو ان کے ہاتھ میں ڈرونز بھی آ گئے ہیں اور ڈرون سے باقاعدہ جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں کو نشانہ بناتے ہیں، اور خبریں یہی آ رہی ہیں کہ یہ ڈرون وغیرہ جو ان کو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں یہ انڈیا کی طرف سے ان کو فراہم کر دی جا رہے ہیں، جو پاکستانی حکومت کا موقف ہے کہ اس ٹائم پہ انڈیا مداخلت کر رہا ہے۔ تو جب تک یہ بارڈر سے کیور نہیں ہوگا انڈیا کی مداخلت، انڈیا افغانستان میں اتنا انٹرسٹڈ کیوں ہے، وہ ہم بار بار اس پہ بات کر چکے ہیں کہ جب تک یہ 2640 کلومیٹر کا بارڈر ہوگا انڈیا کو پتہ ہے کہ اس کو ایک سائڈ سے مینیج کیا جا رہا ہے اور پاکستان اتنی نفری بھی ادھر نہیں ڈال سکتا، لہٰذا یہی بارڈر ہے، اس کو استعمال کرنا ہے۔ اس سے پہلے بلوچستان میں ایران کا بارڈر جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا تھا، انہوں نے بڑی سختی شروع کر دی ہے، انہوں نے ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ کل ناظرین اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، ڈیٹیل سے بات کریں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔